إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کرواتے ہیں جنہوں نے علم کے میدان میں، جماعت کی خدمت میں، رفاہ عامہ کے کاموں میں، سماج کی بہتری اور ترقی کے لیے، فلاح کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بذات خود اس فیلڈ کے شاہ سوار ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایسی شخصیات کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس بزم میں جو موجود ہمارے مہمان ہیں، معزز مہمان ہیں، وہ روایتی معنوں میں وہ عالم دین ان کو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ خطبہ نہیں دیتے، درس نہیں دیتے، لیکن ان کا تعلق ایک بہت بڑے علمی اور علماء سے محبت کرنے والے گھرانے سے ہے۔ ان کے والد گرامی اسلاف جو علماء تھے، ان کی خدمت گزار رہے، ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان سے بہت کچھ سیکھا، اور آج ان کے بعد ان کے صاحبزادے وہ جماعت کی خدمت میں کمر بستہ ہیں۔ علماء سے محبت ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ میری مراد ہے محترم جناب میاں عبدالغفار صاحب، آپ سرگودہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت میاں عبدالستار صاحب جو سرگودہ سے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی آپ کا، جزاک اللہ۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے تو اپنا تعارف کروائیں اور پھر اپنے خاندانی پس منظر کا ذکر فرمائیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کو پہچاننے میں بہت آسانی ہو جائے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے جو ہے وہ اس قابل سمجھا کہ جو علماء کا فورم ہے، خاص طور پر تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ہمارا جو شمار ہے وہ علماء کے خادمین میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ خدمت جو ہے وہ علماء کی یہی قبول فرما لے۔ آمین۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ اپنے بارے میں، تو میں اس کو جو ہے وہ اپنی پیدائش سے پہلے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ میرے والد گرامی ایک خالص دینی گھرانے سے تعلق ہے، اور میری 6 ہمشیرہ حیات الحمدللہ یعنی زندگی میں تھی، بڑی تھی سب میرے سے۔ تو نرینہ اولاد کی خواہش جو ہے وہ طبی طور پہ ہر شخص کو ہوتی ہے، فطری طور پہ، بالکل فطری طور پر۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ والد کی اور والدہ کی دونوں کی خواہش تھی۔ تو والد صاحب اس کے لیے حضرت صوفی عبداللہ رحمہ اللہ تعالی ماشاءاللہ ان کے پاس تشریف لے گئے، خاص طور پر دعا کے لیے۔ صحیح۔ ان سے مراسم، ان کی خدمت کا الحمدللہ شرف جو ہے وہ والد صاحب کو حاصل پہلے تھا، سے حاصل تھا۔ صحیح۔ تو خاص طور پر اس کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جیسے ان کا انداز تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد 4 پائی طلباء میں رکھ لی، اور پھر ان کے دعا کا جو انداز تھا، بالکل وہ انہوں نے شروع کیا کہ اللہ تو جانوروں کو دیتا ہے، تو فلاں کو دیتا ہے، جانوروں کے نام لے کے، تو اللہ تیرا توحید پرست بندہ ہے، اللہ تو اس کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ یہ جو ان کا ایک انداز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خصوصی محبت کا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ دنیا میں تشریف لائے۔ میں حاضر ہوا جی۔ ماشاءاللہ۔ اور میرا نام بھی حضرت صوفی عبداللہ صاحب نے رکھا جی، عبدالغفار نام بھی انہوں نے تجویز فرمایا، کیا بات، اور انہی کی تجویز پہ جو ہے وہ میرا نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ بڑے خوش بخت ہیں آپ تو جی، ماشاءاللہ۔ بس یہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے جی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ الحمدللہ۔ اور جہاں تک ہمارے خاندانی پس منظر کا تعلق ہے، تو میرے دادا، آپ کی پیدائش کس سن کی ہے؟ میری پیدائش ہے 6 جنوری 1972 کی میری پیدائش ہے۔ 1972 سے 1972 کی جنگ ختم ہو رہی تھی اور ہم دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ جی بالکل صحیح۔ تو میرے دادا علی محمد ایک کاروباری، متوسط کاروباری شخصیت تھے، زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہیں۔ صحیح۔ ان کی زندگی کی 2-4 مثالیں اس طرح کی ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل رشک ہیں، ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں۔ صحیح۔
حضرت حافظ شریف گڑیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے گھر کو ایک فخر حاصل ہے کہ وہ جب ہمارا آبائی علاقہ جو ہے وہ امرتسر کے قریب تحصیل پٹی، اس وقت تحصیل تھی. ٹھیک، آپ بھی پٹوی خاندان سے؟ جی پٹوی جی، میں اس کا بھی آگے بزرگوں کے حوالے سے انشاءاللہ وہ پٹوی کا بھی تعلق ذکر آئے گا. جی ضرور ضرور. تو ہمارے دادا جو ہیں وہ کہہ لیں کہ حضرت حافظ شریف گڑیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے. اور یہ سعادت حاصل ہے کہ حافظ صاحب جب تشریف لاتے تھے تو ان کا کھانے کا اور ان کی رہائش کا انتظام جو ہے وہ غریب خانے پر ہوتا تھا. اللہ اکبر، کیا بات. اور وہ اس معاملے میں خاص طور پہ کھانے جہاں کو مشکوک یا اس طرح کا ہوتا تھا، حافظ صاحب وہاں پہ کھانا نہیں کھاتے تھے. صحیح. تو یہ الحمدللہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ اس خانوادے سے ہمارا تعلق ہے جنہوں نے اکابرین کا جو ہے وہ احترام اور عزت اور ان کی میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اور ایک دو واقعات میں اپنے دادا کے ضرور ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ ناظرین کے لیے. اصل میں یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا، یہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں نا، مشعل راہ ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے. ہر جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں یہ، میں اپنے بچوں کو یہ ہر وقت سناتا ہوں، اکثر اوقات اپنے خاندانی مجالس میں ان کا ذکر ضرور کرتا ہوں کہ ہؤلاء آباؤنا، اللہ اکبر، کہ یہ ہمارے بڑے تھے. ماشاءاللہ. حضرت حافظ شریف صاحب تشریف فرما ہیں، اور دادا کا اس وقت جو کاروبار تھا، یہ چارپائیوں کے پائے، جو رنگین چارپائیوں کے پائے ہیں لکڑی کے. صحیح. یہ کاریگر کام کر رہے تھے سامنے، ان کو رنگ کر رہے تھے. لکڑی میں آپ کو پتہ ہے کہیں تھوڑی بہت کھوٹ آ جاتی ہے، تو اس میں پٹین بھر کے اوپر رنگ کر دیا. حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں. اچھا. حافظ صاحب کہتے ہیں علی محمد، ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੋੜ ਪੜੀ? ਅੱਲਾਹ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ. अच्छा. कहने लगे फिर तो ये जायज़ नहीं है. अल्लाह अकबर. उनका फरमा देना, बुजुर्गों का मान लेना, उनका मान लेना, उसी वक्त काम रुकवा दिया. अच्छा. और कारीगरों को हिसाब दे के फारिग कर दिया. ये नहीं सोचा कि आगे मुआश का जो ज़रिया है वो कैसे चलेगा. अच्छा, काम ही बंद कर दिया. काम बंद कर दिया. अल्लाह अकबर. उसी वक्त काम ही बंद कर दिया हज़रत शाह साहब के फरमाने पे. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک کریانے کی دکان جو ہے وہ وہاں پہ شروع کی. اور معمار بھی تھے، بہت اچھے معمار تھے. تو معماری کا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرتے رہے ہیں، وہ بھی بہت عرصہ انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ایک واقعہ یہ، اور ایک دوسرا واقعہ ہمارے والد صاحب اکثر ہمیں سنایا کرتے تھے کہ گائے رکھی ہوئی تھی. اچھا. تو شام کو جب گائے گھر میں آئی تو وہ اس کے، وہ بجلی کا دور نہیں تھا وہاں پہ، تو اس کے گلے میں ایک گھنٹی بندھی ہوئی تھی تاکہ چلنے والے لوگوں کو آگاہی ہو جائے، خبردار ہو جائیں کہ گائے آ رہی ہے. صحیح. تو وہ شاہ صاحب کہنے لگے علی محمد یہ جو گھنٹی بندھی ہوئی ہے یہ تو مماثلت رکھتی ہے پڑوسیوں سے، ہندوؤں کے اس سلسلے سے. صحیح. کہنے لگے شاہ جی اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی خاتون ہے، بچہ ہے کوئی، تو وہ خبردار ہو جائے اور پتہ چل جائے ان کو. کہنے لگے مناسب نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر وہی بات کہ ان کا فرما دینا. اچھا. اور وہ گائے بیچ دی. گائے بیچ دی، یعنی کہ گھنٹی اتار دی. اچھا. گائے بیچ دی. نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ ہوگی گائے، نہ گھنٹی کڑکے گی. تو یہ وہ طرز عمل تھا جو صحابہ کی زندگی سے، یعنی وہ ایک پرتو نظر آتا تھا ان کی زندگی میں. اچھا اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ آپ کے جو دادا محترم تھے وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ امرتسر کے قریب رہنے والے تھے، تو امرتسر بھی بہت بڑے غزنوی خاندان اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ تھا. تو آپ کے بزرگوں کے ان سے بھی تعلقات تھے؟ جی یہ الحمدللہ شروع سے ہی تعلقات تھے. جی یہ دادا محترم جو ہیں، یہ جو پٹی کی مسجد تھی وہاں پہ 8 مسجدیں تھیں پٹی میں. اچھا. اور الحمدللہ دینی تعلق کی وجہ سے ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے وہ راجپوت فیملی سے ہے. صحیح. میاں عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں وہ ارائیں برادری کے ساتھ لگایا جاتا ہے. صحیح. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ جی ہمارے نام کے ساتھ میاں کہاں سے آ گیا؟ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے جو اکابر بزرگ تھے، دادا جی اور ان کے والد میاں نور محمد،
یہ سارے لوگ جو تھے یہ مساجد سے متعلق تھے، ہاں، اور ہمارے اپنی خاندانی جگہ پہ پٹی میں عیدگاہ موجود تھی، اچھا ماشاءاللہ، خاندانی جگہ پہ قبرستان موجود تھا، ہوں، اور اس کی تولیت کی وجہ سے لوگ عزت احترام کے ساتھ اس میاں وقت جی میاں جی علماء کو پکارتے میاں جی تھے، کہا میاں جاتا جی تھا، کہا جاتا صحیح تھا، تو صحیح، اس وجہ سے ہمارا سابقہ جو ہے وہ سارے آپ میاں بن گئے جی ماشاءاللہ، میاں بن گئے ہم، تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ اور صحیح، پٹی میں ہی حضرت حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ خطیب رہے ہیں اس خطیب تھے، مسجد صحیح میں، صحیح، اور پاکستان بننے کے بعد والد گرامی کا تعلق ہی حضرت داؤد غزنی علیہ الرحمہ سے، ماشاءاللہ، اور حضرت داؤد غزنی علیہ الرحمہ کی جو یہاں پہ مسائی تھی اس میں والد گرامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کم عمر ترین عاملہ کے ممبر وہ والد گرامی اچھا، رہے جب ہیں۔ جماعت بنی سید ہے تو داؤد اس وقت، غزنی علیہ الرحمہ کی عاملہ میں صحیح، کم عمر ترین جو ماشاءاللہ، ہے وہ ماشاءاللہ۔ رکن۔ میاں صاحب بات آپ سے جاری رکھیں گے، یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت کی ہے محترم ہمارے معزز مہمان محترم میاں عبدالغفار صاحب کی، کس انداز میں انہوں نے اپنے خاندان کا کیا خوبصورت تعارف کروایا ہے کہ کیسے بڑے بڑے علماء کے ساتھ خاندانی تعلقات، اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور غزنوی خاندان کے بڑے اکابر مولانا اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے بڑوں سے تعلقات تھے۔ یقیناً آج اسی لائن پہ چل رہے ہیں، تو آج کے علماء سے میاں صاحب کے تعلقات ہوں گے، ان میں بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہے بریک کا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہمارے معزز مہمان محترم میاں عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے اپنے خاندانی جو علماء سے تعلقات تھے، خاندانی خدمات تھیں، یہ بتائیے کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ یقیناً آپ کی پیدائش تو 1972 کی وجہ جیسے آپ نے بتایا، تو آپ کے آباء و اجداد ہندوستان سے یا اس وقت جو پٹی کے علاقے سے ہجرت کر کے کس دور میں پاکستان آئے تھے؟ 1947 میں ہی آ گئے تھے یا اس کے بعد کہیں جا کے شفٹ ہوئے ہیں ادھر؟ جی 1947 میں ہی، اسی وقت ہنگاموں میں ہی؟ ہنگاموں میں ہی آئے ہیں، اور خاندان کے بہت سارے ہمارے افراد جو تھے وہ اس تحریک آزادی میں انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل اچھا، کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے دادا اور ہمارے والد 2 بھائی تھے اور ایک ہمشیرہ تھی ان کی، صحیح، یہ الحمدللہ بخیریت یہاں پہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے، ٹھیک ہو، اور وہاں ان کے جو احترام کرنے والے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ احترام تھا۔ ایک ہندو فیملی نے سپورٹ کیا، اور انہوں نے وہ جس کو گڈا ریڈی بولتے ہیں، وہ بیل ریڈی، وہ اس کے اوپر اس نے انتظام کر کے وہ پٹی سے ان کو بٹھایا، اور پٹی سے آگے کافی خود چھوڑ کے گیا، اور اس طرح پھر وہ اٹاری میں پہلے یہاں پہ آئے، اچھا، اور یہاں پہ پارٹیشن سے پہلے ہمارے عزیز تھے ہمارے والدہ کے ماموں، وہ بہت بڑے کنسٹرکٹر تھے پاکستان بننے سے پہلے، اور وہ سرگودا میں تھے۔ اچھا اچھا، سرگودا کا ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے یہ بھی پرانا انہی کی تعمیر ہے ابھی تک۔ اچھا، ماشاءاللہ، خوشی محمد اینڈ سنز ان کی کمپنی تھی، اچھا، اور یہ جو ہماری نہر سرگودا میں لوئر جہرم کینال جو بنی ہوئی ہے، اس کے لیفٹ رائٹ پہ جو ٹیوب ویل ہوتے تھے، اس کی ٹوٹل کام جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اچھا، اور ابھی تک انہی کا وہ کام وہ لے گئے آپ کو سرگودا؟ وہ ان کی وجہ سے سرگودا شفٹ ہوئے، اور پھر جماعتی جو تھا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تعلق چونکہ تھا، وہ بھی سرگودا تشریف لائے، صحیح، تو ایک اس طرح یعنی وہ اب سرگودا میں سرگودا میں اچھا، چلیں آپ کے والدین کے حوالے سے دوبارہ ہم آئیں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ بھی ایک پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ خاتون تھی، یا گھریلو جیسے عام خواتین ہوتی ہیں، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھ لیتی ہیں، پڑھا لیتی ہیں، ساتھ گھر کی شوہر کی خدمت کرتی ہیں، بچوں کی خدمت کرتی ہیں؟ والدہ باقاعدہ عالمہ نہیں تھی، لیکن قرآن سے شغف ان کو اتنا تھا۔ میری دادی محترمہ جو تھی وہ ساری زندگی
گھر میں قرآن پاک بچیوں کو پڑھاتی رہی ہیں، اچھا ماشاءاللہ، اور بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کی شاگردیں تھیں، اچھا چھوٹے بچے صحیح، اور بچیاں بے شمار ان کی شاگرد تھی۔ اس میں بلکہ ایک میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے کاروباری مقام پہ تقریباً آج سے کچھ 7-8 سال پہلے میں بیٹھا ہوا تھا گارمنٹس والے سیٹ اپ پہ، تو ایک خاتون تقریباً کوئی 60-65 سال کی ان کی عمر ہوگی، اور ان کا بچے اور پوتا ان کا تھا، اس کی شادی تھی، تو شادی کے لیے وہ کوئی شاپنگ کرنے کے لیے آئے۔ صحیح، تو وہ آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے شاپنگ کی، جاتے ہوئے کاؤنٹر پہ آئے، میں نے ان کو بل بنا کے دیا، وہ کافی دیر غور سے میری طرف دیکھتی رہیں، اچھا، اور بالآخر ان سے رہا نہ گیا، جب وہ جانے لگی مجھے پوچھتی ہیں کہ تسی بیبے جی دے کی لگ دے ہو، اللہ، ہماری دادی کو بیبے جی کہتے تھے، صحیح، میں کہ جی میں ان کا پوتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے قرآن ان سے پڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات، یعنی ان کی نسلیں جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے قرآن پڑھایا، اور جس دن دادی میری 1985 میں فوت ہوئی ہیں، تو اس دن ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد تھی کافی بڑی، اور ہمارے گھر کے آگے سے نمازی گزر کے جاتے تھے، صحیح، تو وہ نمازی رو رہے تھے کہ اس گھر سے قرآن کے جو بچوں کے پڑھنے کی آوازیں تھیں وہ آج ختم ہو گئی۔ تو وہی سلسلہ آگے میری والدہ نے جاری رکھا، الحمدللہ ان کی بھی 20 شاگردیں ان کی بھی الحمدللہ، صحیح، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ صحیح، تو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور باقاعدگی کے ساتھ، یعنی رمضان میں ہم نے ان سے پوچھنا کہ امی جی کتنے سپارے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا بس پتر پڑھے ہی نہیں جاتا، حالانکہ وہ 3 دن میں قرآن پاک تکمیل مکمل کر لیتے تھے۔ اکبر، کیا بات ہے، اور یہ پرانے بزرگوں میں میاں صاحب یہ بڑا شغف ہوتا ہے، ان کا شوق بڑا دیدنی ہوتا ہے، پڑھ پڑھ کے وہ کہتے ہیں پڑھا ہی نہیں جاتا، بڑا عجیب یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی۔ اور تہجد ہم نے ساری زندگی اپنی والدہ کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا، اور بلکہ ہمارے والد گرامی کسی وقت مزاح کی وہ اس کیفیت میں ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے یار ماں تھوڑی بڑی سیانی سی، کہ جب شادی ہوئی تو 500 روپیہ حق مہر تھا، اچھا، تو خیر مہجل تھا میرے پاس، حالات اس وقت نہیں تھے، صحیح، تو میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی آپ کو ادا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں ادا نہیں کرنا، جدوں تواڈے کول پیسے ہون مینوں حج تے لے جانا۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، تو کہنے کہ یہ 500 روپے حق مہر میں جو ہے نا حج 1200 دا سی تے حق مہر 500 دا سی تے بہت استاد سی۔ کیا بات ہے۔ اچھا میاں صاحب آپ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں، آپ کی تعلیم کہاں کی ہے، کن کن اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے اور یہاں تک آپ پہنچے ہیں؟ جب میں پیدا ہوا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے، تو والدہ نے بڑی خواہش تھی کہ حفظ کروانا ہے، اچھا، اور والدہ کہتی تھی کہ میں اس سے پہلے جب میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کو حفظ کرواؤں گی، اور اللہ کی راہ میں جو بھی خدمت وہ کر سکے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ابتدائی طور پہ ہی ہمیں حفظ کی طرف جو تھا، وہ دنیاوی کوئی تعلیم نہیں، حفظ اچھا، اس ابتدائی طور پہ۔ صحیح، 4.5 سال کی عمر تھی جب ہم نے حفظ شروع کیا، صحیح، تو اس کے لیے بھی والد گرامی نے جو ہماری آبائی ایک دکان تھی اس کے اوپر منزلیں تھیں، وہاں پہ ماشاءاللہ ایک تو جماعتی بڑا سیٹ اپ تھا، جماعتی احباب ایک ہیڈ کوارٹر تھا، ہیڈ کوارٹر بنا ہوا، صحیح، تو وہیں پہ عظیم المرتبت پانی پتی لہجے میں پڑھاتے تھے، دیوبندی استاد تھے ہمارے، صحیح، تو ان کو انہوں نے وہیں پہ وہ رہتے تھے، تو وہیں پہ انہوں نے مدرسے کی شکل میں بنا دیا ان کو، بنا دیا، اور 25 سے 30 اس میں ہم بہت سارے 2-3 میرے ہم عمر بھانجے تھے، اچھا، اور 7 میرے تایا کے بیٹے تھے، فیملی ممبر سارے فیملی ممبر جتنے بھی تھے 8-10 ہم عمر تھے، ہم سارے وہاں پہ اس کے ابتدائی طالب علم تھے، اور ہمارے ساتھ 10-15 طالب علم اور تھے جو وہیں پہ رہائش پذیر ہوتے تھے، اور وہیں پہ ہم پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ، صحیح، پھر اس کے بعد ایک ہمارے استاد تھے قاری شعیب صاحب، وہ نابینا تھے، تو ان سے بھی ہم نے حفظ کیا۔ اس کے بعد ہمارے والد کے استاد تھے، والد صاحب نے بھی اپنی تعلیمی، چونکہ وہ اس وقت سارا سلسلہ رک گیا، تعلیم کا بہت شوق تھا ان کو، اچھا، وہ تعلیمی سفر انہوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ جاری رکھا، اچھا، اور
طبیہ کالج جب بنا تو اس میں داخلہ لے لیا نائٹ کلاس میں، تو اس میں وہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے تھے. اچھا. اور وہاں پہ جو اس کے پرنسپل تھے حکیم نیاز احمد ان کا نام تھا، وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے. اچھا ماشاءاللہ. وہ جید عالم تھے، ان کی تصنیف کردہ 2-3 کتب بھی موجود ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ایک تعلق والد گرامی کا اس طرح کا ڈیولپ ہو گیا کہ وہ ہمشیرگان کو پڑھانے کے لیے بھی تشریف لاتے تھے. اچھا. اور وقت کی پابندی ان کی اس طرح تھی کہ شام 4 بجے کا ٹائم ان کا مقرر ہوتا تھا. صحیح. وہ جب آتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4:01 پہ کبھی آئے ہوں. اللہ اکبر. ہمیشہ 3:59 پہ انہوں نے. بڑے لوگ تھے نا، بڑے لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتے وہ. تو ان کا ایک تھا کہ میں بچیوں کو پڑھاؤں گا جب آپ میرے پاس بیٹھیں گے بچیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. وہ ہمشیرگان وہاں پہ پڑھتی تھی. اچھا. اور والد صاحب نے بھی پھر اسی دور میں ان کے پاس، اس سے پہلے آبائی جو تھا وہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر ان سے استفادہ بہت کیا. صحیح. تو پھر مجھے بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ میرے پاس بھجوا دیں. یہ ان کی محبت اور شفقت تھی کہ میں نے پھر حفظ اپنا انہی کے پاس مکمل کیا. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ بہت محبت اور شفقت کے ساتھ وہ پڑھاتے تے. حفظ میں نے وہیں سے مکمل کیا. حفظ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ہی پھر آگے رہنمائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک والد صاحب نے ایک ٹیوٹر کا اہتمام کیا ہوا تھا جو ہمیں میتھ اور اردو اور یہ 1-2 سبجیکٹ پڑھاتے تھے. صحیح. تو ابتدائی طور پہ میں نے اسکول میں جو ہے وہ 8ویں میں میرا ایڈمیشن ہوا. اچھا. حفظ کے بعد آپ ڈائریکٹ 8ویں میں ڈائریکٹ میں 8ویں میں الحمدللہ میں گیا. اور یہ بھی شوق اتنا تھا، یا کہہ لیں کہ پیچھے سے بیس اساتذہ نے اس طرح کی بنائی ہوئی تھی کہ الحمدللہ میں پہلے مہینے جاتے ہی جو اساتذہ تھے انہوں نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے کلاس کا مانیٹر بھی بنایا. اور وہ سلسلہ پھر جو تھا وہ پھر ایک حفظ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انعام ہوتا ہے، برکت بڑی ہوتی ہے اس کی نا. اسمبلی میں تلاوت الحمدللہ وہ کرنی، الحمدللہ اس کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 سال دیے رکھی. تو اس کی وجہ سے اسکول میں مسجد نہیں تھی. بنیادی اسکول تھا سرگودا کا کمپریہنسو، اس میں مسجد نہیں تھی، تو مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا. تو اس میں جو طلباء کا فنڈ تھا اس فنڈ کا انچارج بھی مجھے مقرر کیا. اچھا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ وہ بچپن سے ہی لیڈر ہیں اللہ کے فضل سے. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اساتذہ کی شفقت ہے. الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کو پالش کرنے میں یا آج تک جو بھی ہے ہمارے بنیادی استاد حکیم نیاز احمد صاحب کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. استاد محترم کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد اور والدہ وہ دونوں ہی دیندار تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آپ کی شخصیت بنانے میں کس کا زیادہ کردار آپ محسوس کرتے ہیں؟ ویسے تو دونوں کا یقیناً ہوگا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں، یا کس کا ڈنڈا زیادہ چلتا رہا ہے؟ والد صاحب نے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے توجہ بھی انہوں نے دی ہے. والدہ نے اپنی جگہ پہ یعنی جگہ پہ بڑا، یعنی اگر والدہ کا کردار وہاں پہ نہ ہو تو بہرحال وہ انہوں نے بہت زیادہ نماز میں، گھر میں اسباق کو یاد کرنے میں، ٹائم دینے میں، صبح نماز کے وقت اٹھانے میں. صحیح. یہ ایک والدہ کی طرف سے. اور ایک ان کا شغف تھا اذکار کا. مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ حرز اعظم وہ انہوں نے مجھے دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ توجہ دلائی کہ اگر آپ سورہ ملک تلاوت کریں گے تو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اور سورہ ملک حفاظت کرتی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ والدہ نے جو ایک اس وقت فیڈ کیا. اور عملی زندگی میں یا تعلیمی میدان میں والد صاحب کا کردار بہت زیادہ ماشاءاللہ. اور پھر الحمدللہ ہمیں سعادت حاصل رہی کہ میرے اساتذہ میں. کہاں تک آپ کی تعلیم مکمل ہوئی؟ آپ نے عصری علوم حاصل کیے یا دینی اس میں مدرسے میں روایتی جو تعلیم ہوتی ہے اس کی طرف بھی آپ آئے؟ میری دونوں ہی جو ساتھ ساتھ تقریباً چلتے رہے. اچھا ماشاءاللہ. چونکہ ہماری عصری جو تعلیم تھی وہ بھی اسکول میں ہمارے جو کلاس ٹیچر تھے وہ مفتی محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودوی، ان کے صاحبزادے جو تھے حافظ عبدالسلام صاحب، وہ ہمارے کلاس ٹیچر تھے. اچھا 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 ماشاءاللہ. تو اسکول کے بعد ہم ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مدرسہ جو جامعہ علمیہ مدرسہ تھا مفتی محمد صدیق صاحب کا، وہیں پہ ہم جاتے تھے. تو اس سے ایک شغف وہ بھی تھا. ماشاءاللہ. تو اپنے فارغ اوقات میں
جو ہے مولانا سعید چنیوٹی صاحب اس وقت وہاں پہ پڑھاتے تھے، حافظ محمد امین صاحب اوڑنا والے مولوی جی، وہ اس وقت وہاں پہ پڑھاتے تھے. ٹھیک. تو والد گرامی اس وقت جامعہ کے ناظم بھی تھے، اس حوالے سے بھی ایک تعلق تھا. تو اس وجہ سے وہ دونوں سلسلے ساتھ چلتے رہے. لیکن میری جو بنیادی تعلیم تھی ایف ایس سی تک، وہ اصلی تعلیم کنٹینیوسلی میری چلتی رہی. اسکول کے بعد پھر گورنمنٹ کالج سرگودا سے میں نے ایف ایس سی کیا، اور اس کے بعد آگے جو ہے پھر وہ سلسلہ وہاں پہ کچھ منقطع ہوا. تو پھر اس وقت جو تھا وہ دینی تعلیم کی طرف چلے گئے، اور پھر ابتدائی کتب جو تھی وہ بلوغ المرام اور مشکات المصابیح وغیرہ. یہ چونکہ میں بنیادی طور پہ اس وقت چمکھی جنگ لڑ رہا تھا، میں چونکہ اکیلا تھا، والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، تو اس وجہ سے میری جب میں 3rd ایئر میں ابھی کچھ ایڈمیشن لینے کا سوچ رہا تھا تو والدین نے جو ہے وہ اس وقت شادی والا ایڈمیشن لے دیا. اچھا، یعنی تیسری جنگ ادھر شروع ہو گئی. اور چوتھی جنگ یہ تھی کہ کاروباری طور پہ بھی ایک ذمہ داری مجھے دے دی گئی کہ یہاں پہ آپ نے بیٹھنا. اچھا میاں صاحب، آپ سے بات جاری رکھیں گے وقت بریک کا. ناظرین کرام، بڑی دلچسپ مرحلے میں گفتگو داخل ہو چکی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. چند لمحات کے بعد آتے ہیں تو اس کے اگلی زندگی میاں صاحب کی، اس پر کچھ سوالات انشاءاللہ کریں گے. ہم حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہمارے معزز مہمان محترم میاں عبدالغفار صاحب، بلکہ اب تو گفتگو سے اندازہ ہوا محترم مولانا میاں حافظ عبدالغفار صاحب کہنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے. محترم میاں صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے چمکھی لڑائی لڑی ہے، کاروبار بھی کیا، پھر شادی کی مصروفیات، اور اسی دوران تعلیمی 2 طرح کی تعلیمی مصروفیات جن کو بود المشرقین ہم کہہ سکتے ہیں. ایک انتہا آگی، دوسری انتہا آگی. تو کیسے انصاف آپ نے کیا ان کے درمیان؟ میرا جو اصل میں کاروبار تھا اس وقت وہ ہول سیل کا ایک بزنس تھا. اس وقت والد گرامی نے الحمدللہ اپنی زندگی میں 2 مساجد جو ہیں وہ الحمدللہ جو انہوں نے اپنی ذاتی گرہ سے جگہ خرید کے وقف کی. الحمدللہ. صحیح. تو جہاں میں کاروبار کرتا تھا اس کے اوپر مسجد تھی، چھت کے اوپر. یہ کافی ماشاءاللہ یہ تقریباً 8-9 مرلے میں مسجد تھی وہاں پہ. ماشاءاللہ. تو وہاں پہ مدرسہ بھی بچوں کا تھا. اس کو بھی مدرسے کے تمام انتظامات کو حفظ کی حد تک ہم نے مدرسہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا، یا ترجمۃ القرآن وغیرہ کی کلاس وہاں پہ چلتی تھی. ماشاءاللہ. تو اس کو میں حفظ کی حد تک اور قرات کی حد تک اس کی ذمہ داریوں کو بھی دیکھتا تھا. پھر مجھے کافی ٹائم مل جاتا تھا. پھر اس دوران میں نے کوشش کی کہ ہمارے ایک استاد گرامی تھے، وہ سرگودا میں وہ خدمات سر انجام دیتے تھے، محمد اسماعیل صاحب. صحیح. وہ وہاں پہ تھے. ان سے میں نے گزارش کی، میں نے کہا جی یہ ویسے تو علم کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ عالم جو ہے وہ چل کے آپ کے پاس آئے، لیکن میری مجبوری یہ ہے. انہوں نے نہایت شفقت فرمائی. پھر وہ مجھے 2 گھنٹے روزانہ کے دیا کرتے تھے. میں اپنے کاروبار کے ساتھ پھر ان سے میں نے دینی سلسلہ جو تھا وہ آگے بڑھایا. اور اس کا مجھے پھر فائدہ یہ ہوا کہ پھر میں نے اگلی اپنی جو مراحل تھے اصلی علوم کے، پھر میں نے اسی کے ساتھ ساتھ بی اے کیا. اچھا ماشاءاللہ. میں نے جب بی اے کا ایگزام دیا تو میرا الحمدللہ ایک بیٹا موجود تھا. اچھا. پھر اس کے بعد والد صاحب کی خواہش تھی کہ جو ہے وہ آپ نے ایم اے کرنا ہے. ان کی خواہش پہ پھر میں نے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ بہاولپور یونیورسٹی کا سلیبس جو تھا وہ منگوایا ایم اے عربی کے لیے. صحیح. تو اس کا میں نے کافی سارا وہ تیاری کر لی تھی. تو والدہ کہنے لگی اس کے پیپر کہاں ہوں گے؟ میں نے کہا جی یہ وہاں پہ جانا پڑے گا بہاولپور. تو میں تو نہیں آپ کو جانے دوں گی. اچھا. میں نے کہا جی پھر نہیں، بس یہیں رہ کے جو ہوتا ہے کر لو. والد صاحب کہنے لگے یار پنجاب یونیورسٹی کا پتہ کرو. اس وقت گیپ بہت تھا پنجاب یونیورسٹی کا، کم از کم 6 سال کا گیپ چل رہا تھا. اللہ اللہ.
یعنی آپ گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے لیے آپ کو درمیان میں لمبا گیپ تھا، صحیح. لیکن وہ 2 سال میرے بھی اس طرح گزر گئے، کچھ گیپ کم ہو کے 4 سال کا گیپ رہ گیا. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پرائیویٹ اپیئر ہو کے، تو الحمدللہ میرا تمام تعلیمی جو سفر ہے وہ بحیثیت فرسٹ ڈویژن کے ہی الحمدللہ میں نے وہ مکمل کیا، اور ایم اے عربی جو ہے وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے صحیح اپنا تکمیل. ماشاء اللہ. تو پھر آپ جمعہ ریگولر خطبہ وغیرہ دیتے ہیں کہ اس طرف نہیں آئے آپ؟ ریگولر میں نہیں دیتا جی، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی شفقت ایک میاں محمد جمیل صاحب، تو ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ مجھے شفقت بھرے انداز میں ڈانٹتے تھے کہ 2 مساجد اللہ نے دی ہیں، لوگ مسجدیں ڈھونڈتے ہیں، تمہارے پاس 2 مساجد موجود ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ مستقل خطیب موجود ہیں، لیکن اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر وہ ذمہ داری جو ہے وہ مجھے ادا کرنی پڑتی ہے. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک شفقت میرے ساتھ رہی ہے مفتی محمد صدیق سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ پہلی دفعہ انہوں نے جب مجھے یاد ہے کہ میں ابھی حفظ ہی کر رہا تھا تو وہ تشریف لائے گھر، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ہمارے گھر میں نماز کا باقاعدہ جگہ اور انتظام موجود ہوتا تھا. صحیح ماشاءاللہ. مجھے فرمانے لگے کہ سب بچھاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا. تو جب وہ نماز، ہم تو بڑے وربلی وضو کیا اور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. جب وہ ٹائم ہو گیا تو مجھے انہوں نے پکڑا، اچھا، اور آگے مصلی آگے کھڑا کر دیا. کیا بات، کیا بات. ایک پہلی دفعہ مصلی پہ کھڑے ہونے کی ہیبت، پھر والد گرامی پیچھے کھڑے ہیں، اللہ، اور پھر مفتی اعظم کھڑے ہیں. صحیح. تو میں بڑا پریشان ہوا، اور اسی پریشانی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے عصر کی نماز میں جو ہے وہ جہری قرات شروع کر دی. اچھا. تو یعنی ایک یہ شفقت ان کی رہی. پھر انہی کے صاحبزادے مفتی عبید السلام صاحب جو ان کے مسند پہ جو جانشین رہے ان کے، تو گھر کے قریب چونکہ وہ مسجد نہیں تھی تو نماز پڑھنے کے لیے ہم وہیں جاتے تھے، خاص طور پہ مغرب عشاء اور فجر. اچھا. تو عبید السلام صاحب نے بڑی شفقت کی. انہوں نے مجھے جو تھا وہ اپنا مصلی کا نائب امام انہوں نے مقرر کیا. انہوں نے کہا جی کہ عشاء کی جماعت بھی آپ نے کروانی ہے، اور عشاء کے بعد مستقل درس آپ نے دینا ہے. اللہ اکبر، کیا بات. یہ ان کی شفقتیں جو تھیں. اور پھر اسی اثناء میں، بلکہ ابتدائی تعلیم کے اثناء میں، مولانا سعید احمد چنیوٹی حافظہ اللہ، صحیح، وہ ہمارے یعنی والد گرامی کے ساتھ ان کا بیٹوں جیسا تعلق تھا، اور وہ ہم آج بھی ان کو بڑا بھائی ہی کہتے ہیں، اور آج بھی ہمارے خاندانی مراسم ان کے ساتھ اسی طرح ہی ہیں. آج بھی الحمدللہ وہ بڑی ہی محبت شفقت کرتے ہیں وہ. تو یہ ان کی تربیت اور ان کا جو تھا ایک سلسلہ، اس پہ پھر یہ الحمدللہ یہ چیزیں جو. تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی یہ جو زندگی ہے، اس میں عملی زندگی، اس میں کوئی ایسے واقعات جنہوں نے آپ کی زندگی پر بڑا اثرات مرتب کیے ہوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سوچتا ہے نا کہ یار مجھ سے یہ کام ہوئی تھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کام بھی اللہ نے مجھ سے لیا، فخر کی بات ہوتی ہے. کیا آپ بیان فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے جو سعادت ہے نا جی ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے، وہ علماء کی خدمت ہے. صحیح. جیسا کہ غزنوی خاندان سے ایک تعلق، اور والد صاحب کا سید ابو بکر غزنی علیہ الرحمہ سے ایک جو تعلق تھا وہ بہت ہی قریبی تھا. یعنی اس قربت کا آپ اندازہ یہاں سے فرما لیں کہ سید ابو بکر غزنی علیہ الرحمہ ہمشیرہ کے نکاح کے لیے بہاولپور سے سرگودا تشریف لائے تھے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات. جی، بڑی سے چھوٹی ہمشیرہ جو تھی ان کا نکاح سید ابو بکر غزنی علیہ الرحمہ نے پڑھایا تھا. ماشاءاللہ، کیا بات. تو یہ ان سے ایک ذاتی تعلق تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو علماء کی خدمت ہے یہ ہمارے لیے سعادت ہے، بالکل کسی بھی دور میں. ماشاءاللہ. اور وہ سلسلہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس قابل بھی ہیں وہ سلسلہ تاحال جاری ہے. صحیح. اور علماء کی صحبت میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں مولانا ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ تعالی، صحیح، میں ان سے ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوں. صحیح، اور ان کا جو ایک علمی خدمت ہے ان کی وہ اس سے ہے. اور باقی جو یہ واقعات کے حوالے سے اس میں ایک دو چیزیں روحانی طور پہ ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2005 میں سفر حج کی سعادت بخشی. تو ہم جب وہاں تھے 2007 میں دوبارہ ہم دوستوں کے ساتھ وہاں پہ گئے،
تو ہمارا کوئی 50 افراد کا گروپ تھا، تو مجھے انہوں نے امیر بنا دیا. تو دوستوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم 13 ذی الحج کی رمی کر کے وہاں سے واپس جائیں گے. اچھا. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ ہم پچھلے مکتب کی بجائے آگے ایک دوست ہیں ان کے خیمے میں ہم ان سے میں نے اجازت لے لی. تو ہم ان کے خیمے میں کہ سب ساتھی یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، رات کا کھانا یہیں پہ کھائیں گے. اور تو وہاں پہ ہم رات کو اکٹھے ہوئے دوستوں سے. میں نے کہا یار البیک کا پتہ کرو یہاں قریب. وہ لے آؤ. دوست کے کہنے کہ جی البیک تو آج بند ہو گیا. اچھا. کوئی اور چیز کھانے کے لیے انہوں نے کہا جی تقریباً ساری چیزیں سارا کوئی بند ہے. ہم کو 13 تاریخ کی رمی جو ہے نا وہ دوستوں سے کہا یار چلیں بسکٹ لے آئیں اور کولڈ ڈرنک وغیرہ ہم نے پی کے الحمدللہ سو گئے. صحیح. ایک ساتھی مکے میں تھے تو وہ لیٹ آئے رات کو 10 بجے. تو میرے ساتھ ایک دوسرے ساتھی تھے تو انہوں نے کال کی. انہوں نے کہا یار اندر خیمے کا مجھے نہیں پتہ، مجھے باہر سے آگے لے جاؤ. اچھا. وہ ان کو لینے گئے تو واپس آ کے وہ ساتھی مجھے اٹھانے لگے. امیر صاحب اٹھے ہیں. کہا جی خیریت ہے؟ آپ اٹھیں. میں کہ جی یہ البیک آ گیا. کیا یار اس وقت سارے ساتھی سو گئے ہیں، آپ صبح کھائیں گے. مجھے نہیں اس کا پتہ کیسے آیا. میں نے یہی سمجھا کہ ساتھی یہ آئے ہیں، یہ لے کے آئے ہیں. صبح جب میں نے ان سے فجر کی نماز کے بعد ہم بیٹھے اذکار وغیرہ کر کے میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے جی میں ان کو لینے کے لیے باہر نکلا ہوں. اچھا. اور ایک ساتھی ادھر سے آئے ہیں اور انہوں نے یہ 15-20 لفافے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے پکڑائے ہیں اور نکل گئے. اللہ اکبر. اب میں سوچتا ہوں کہ اس وقت البیک کی برانچیں جو مینا میں تھی وہ تو بند تھیں. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی، گوارا نہیں کیا کہ میرے جو حجاج ہیں وہ آئے ہیں اور وہ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں. اچھا میاں صاحب، آپ نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا، والدہ سے بھی سیکھا. آپ کی آگے اولاد کتنی ہے اور آپ اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ کی اولاد آپ کی لائن پہ ہے؟ الحمدللہ جی میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. الحمدللہ. صحیح. بڑا بیٹا جو ہے وہ کاروبار میں میرے ساتھ معاونت کرتا ہے. اس سے چھوٹی بیٹی ہے، وہ الحمدللہ MBBS ڈاکٹر ہے. ماشاءاللہ. اور آگے اس نے FCPS کی طرف وہ کر رہی ہے اپنی. چھوٹے 2 بیٹے جو ہیں وہ الحمدللہ دونوں حافظ ہیں. ماشاءاللہ. ایک بیٹا جو ہے وہ ایک مسجد میں الحمدللہ 4 مرتبہ قرآن پاک سنا چکا ہے الحمدللہ. چھوٹا بیٹا سب سے جو ہے وہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے. انشاءاللہ اس سال وہ بھی دوسری مسجد میں مکمل ہو جائیں گے. مکمل ہو جائے گا اور وہ بھی سنائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ والد گرامی نے جب مولانا اسحاق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سرگودا میں جب تھے تو ان کی بہت بڑی ایک لائبریری تھی. تو سرگودا میں جامعہ رحمانیہ جو ہماری مرکزی مسجد ہے وہیں پہ مدرسہ تھا اور وہاں پہ ہی ان کی وفات ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. تو ان کے پیچھے معاملات جو تھے وہ کافی کمزور ہو گئے اور ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے والد صاحب کا ان کے ساتھ بھی علماء کی خدمت میں تو بہت تعلق تھا. تو ان کی لائبریری ذاتی جو تھی وہ والد صاحب نے خرید لی. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ آپ کبھی ہمیں خدمت کا موقع دیں گے تو آپ کو اس کی زیارت بھی کروائیں گے. ضرور ضرور انشاءاللہ. تو اس میں الحمدللہ والد صاحب کا ایک بہت زیادہ ذوق کتاب کے معاملے میں اور اس کو انہوں نے آگے مزید وسعت دی، انہوں نے آگے بڑھایا. وہ بہت بڑی دینی لائبریری گھر میں موجود ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، جس میں کم و بیش جو ہے وہ 2,500-3,000 کتب موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں عربی تفاسیر سے لے کے اردو تفاسیر، احادیث کا پورشن، اس میں تاریخ اور رسالت اور یہ سارا جو ہے یہ سارا اور متفرق کتب اس میں. تو یہ بچوں کی تربیت میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے والد گرامی بھی مجھے ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ میں آپ کا والد تو ہوں لیکن میں آپ کا دوست بھی ہوں. اللہ اکبر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ادھر ادھر کی بجائے اپنے والد سے مشورہ کیا کرتا تھا. صحیح، بالکل صحیح. یہی بات اب بچوں میں ہے کہ بچوں کو ایک دوستی والا ماحول دیا ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. روزانہ رات کو ہم 1 گھنٹہ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اس میں کوئی بچوں کی کمی کوتاہی ہو تو ان کی بھی نشاندہی ہوتی ہے. اور بچے بجائے اس کے کہ باہر دوستیاں تلاش کریں، بچوں کو گھر میں ہمیں ایک دوستی والا ماحول دینا چاہیے اور ان کو خاندانی پس منظر کے ساتھ ساتھ آگے اس لائبریری کے بارے میں اور اس کا وارث بننے کے بارے میں بھی آگاہی رہتی ہے کہ یہ آئندہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ
بچوں کے فیوچر پلان میں آپ کے ذہن میں ہے پلان فیوچر، اس میں کسی بچے کو عالم دین بنا کر کسی ادارے میں بطور مدرس یا خطیب تقرر کروانا یہ ہے آپ کے ذہن میں؟ جی انشاءاللہ جی ضرور جی، ماشاء اللہ. آپ بھی دعا کریں. اچھا میاں صاحب، ایک آخری وقت بہت کم ہے، باتیں تو جب پٹاری کھلتی ہے تو یادوں کی آپ کو پتہ ہے پھر یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کے لیے نا ایک دلچسپی کے لیے یا رغبت کے لیے ہم اپنے مہمانوں سے ایک سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ذاتی عبادات کے جو معاملات ہیں، اذکار کے جو معاملات ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ صبح کس طرح کرتے ہیں، شام کس طرح کرتے ہیں؟ ظاہر ہے نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، سب پڑھتے ہیں، لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں کہ جس آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں؟ یہ بڑا ذاتی سا سوال آپ نے کر دیا، اسی لیے ہم کرتے ہیں نا تاکہ رغبت ہو. انسان کی جو ہیں اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اصل میں ہماری ایک معاشرتی جو چیز ہے نا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خرابی ہے صحیح کہ ہمارا رات کو دیر سے سونا. اس نے ہمیں بہت سارے پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے. صحیح. تو اسی طرح معمول کے مطابق رات کو کاروبار دیر سے بند ہونے کی وجہ سے صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو پھر لمبا سونے کا پروگرام ہوتا ہے. اچھا. اٹھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دی ہوتی ہے وہ تلاوت کر کے پھر اس کے بعد اپنے باقی معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. میں جہاں پہ چونکہ میرا آج کل ذرا تھوڑا سا ٹریولنگ کا ہوتا ہے، آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نے پہنچنا ہوتا ہے، تو اس دوران میں جو ہے وہ کچھ اذکار سفر میں ہو جاتے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری زندگی میں استغفار جو ہے اس کی بہت اہمیت. الحمدللہ. صحیح، بالکل صحیح. من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا. صحیح صحیح. یہ میں نے اس میں پایا ہے الحمدللہ کہ استغفار جو ہے وہ اس نے لازم مجھے ہونا ہر چاہیے. موقع پہ صحیح ہر موقع پہ صحیح. یعنی غیب سے مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہر موقع پہ غیب سے مدد کی، ہر معاملے میں. ماشاءاللہ. یہ وہ دنیاوی کو پریشانی ہے، کو مالی پریشانی ہے، کو کاروباری پرابلم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے حل سرخرو کی. میں سب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین کرام، آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو سماعت فرمائی ہے. محترم میاں حافظ عبدالغفار صاحب بہت بڑے ایک جید بزرگ، ان کے صاحبزادے ہیں، عالم دین بھی ہیں اور کاروباری بھی ہیں، اور اپنے مشاہدات تجربات انہوں نے بیان کیے، اپنی داستان زندگی ہمیں سنائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی مبارک کرے، ان کے لیے بھی، ان کے اہل خانہ کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید کسی جید عالم دین کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.